ناظرین، پاکستانی ملٹری میں سب سے سینئر 4 اسٹار جنرل کا عہدہ یعنی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، البتہ اس عہدے کے پاس ٹروپس یعنی سپاہ کی کمانڈ تو نہیں ہوتی، مگر یہ بہت انتہائی اہم قومی فیصلہ سازی کی کمیٹیوں اور اجلاسوں میں شریک ہوتا۔ وزیر اعظم پاکستان جب قومی سلامتی کمیٹی یعنی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس صدارت کرتے ہیں تو ان کے لیفٹ سائڈ پر جب پاکستان کی عسکری قیادت بیٹھتی ہے تو اس میں پہلے نمبر پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جبکہ دوسرے نمبر پر آرمی چیف بیٹھتے ہیں۔ موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا تعلق ملہا مغلان چکوال سے ہے اور بچپن میں ہی والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو کس طرح محنت کے بلبوتے پر پاک فوج میں انتہائی اہم عہدوں پر کام کیا اور اب چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کے فوجی کریئر پر ایک نظر دہرائیں۔ ستمبر 1987 میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ ان کا تعلق 8 سندھ ریجمنٹ سے ہے۔ انہوں نے 76 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی لانگ کورس سے فارغ التحصیل ہوئے اور پھر انتہائی اہم عہدوں پر کام کرنے لگے۔ انہیں میڈیا کی توجہ اس وقت حاصل ہوئی جب وہ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی کور ٹیم کا حصہ ہوئے اور بطور ڈی جی ملٹری آپریشن اپنے کام کیے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے ٹی ٹی پی کے خلاف تمام دہشت گردی آپریشنز کو سپروائز کیا۔ انہیں ملٹری آپریشن کا خاصا تجربہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے کیریئر میں 3 مرتبہ ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ میں کام کر چکے تھے۔ بطور لیفٹیننٹ کرنل، بطور بریگیڈیئر اور بطور میجر جنرل انہوں نے ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ میں اپنے فرائض سر انجام دیے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو ڈی جی ایم او کے بعد وائس چیف آف جنرل اسٹاف تعینات کیا گیا۔ انہوں نے اوکارا میں واقع ایک 40ویں انفینٹری ڈویژن کو بھی کمانڈ کیا۔ اپریل 2019 میں جنرل ساحر شمشاد مرزا اور دیگر 3 جرنیلوں کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدوں پر ترقی دے دی گئی۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا چند ماہ کے لیے پاک فوج کے ایڈجوٹنٹ جنرل رہے جبکہ بعد ازاں انہیں چیف آف جنرل اسٹاف میں انتہائی اہم ذمہ داریاں سونپ دی گئی۔ یہاں انہوں نے ملٹری آپریشن اور ملٹری انٹیلیجنس دونوں پر نگرانی رکھنی تھی۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا 2 سال تک سی جی ایس رہے جبکہ اس کے بعد پاک فوج کی سب سے بڑی کور یعنی 10 کور کے کمانڈر منتخب کر دیے گئے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا تقریباً 14 ماہ تک کور کمانڈر راولپنڈی کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے اور پھر 27 نومبر 2022 کو جنرل ندیم رضا کی جگہ اپنے عہدے یعنی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ سنبھال لیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو حال ہی میں آرڈر آف بحرین کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے، جبکہ جنرل ساحر شمشاد مرزا اور جنرل عاصم منیر کو 8 دسمبر 2022 کو صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے نشان امتیاز ملٹری کا اعزاز بھی دیا گیا تھا۔ یہ ان کے فوجی کریئر پر ایک مختصر سی نظر